علیکم، آج ہم ہومیوپیتھک کی میڈیسن کلکیریا فاس پر بات کرنے لگے ہیں۔ کلکیریا فاس کیلشیم اور فاسفورس کا مرکب ہے اس پہلو سے بہت گہری دوا ہے۔ اس سے زیادہ تر بائیوکیمک طریقہ علاج میں استفادہ کیا گیا ہے، لیکن وہاں بھی اس کا استعمال مزید توجہ کا محتاج ہے۔ کلکیریا فاس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ عورتوں کی بہترین دوست دوا ہے، اور اس کی بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے روزمرہ بیماریوں میں ملتی ہیں۔ ان میں کلکیریا فاس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب بچیوں میں بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو کئی قسم کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حیض کے ایام بہت تکلیف دہ ہوں، خون زیادہ آئے یا ایام میں کمی بیشی ہو تو کلکیریا فاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس ابتدائی دور میں سردی لگنے کی وجہ سے ایام میں باقاعدگی پیدا ہو جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے۔ اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کلکیریا فاس استعمال نہ کی جائے۔ حیض کے ایام میں پیدا ہونے والی ہر باقاعدگی کو فوراً وقتی طور پر پیدا ہونے والی علامتوں سے پہچاننا بہت مشکل ہے۔ جب تک بیماری کے پورے پس منظر سے واقف نہ ہوں، اگر بڑی عمر میں جا کر ایسی تکلیفیں ظاہر ہوں تو علاج کرتے ہوئے عموماً خیال نہیں آتا کہ بچپن میں کیا بد احتیاطی ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیمار خواتین سے ان کے آغاز جوانی میں واقع ہونے والی اندرونی آواز کی تفصیل پوچھی جائے اور پتہ کیا جائے کہ بیماری کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا۔ اگر حیض کے ایام میں سردی لگ جائے اور حیض کی باقاعدگی شروع ہو جائے تو کلکیریا فاس کو فوراً استعمال کروانا چاہیے۔ اس کے استعمال کے بعد یہ تکلیفیں خدا کے فضل سے دوبارہ نہیں ہوں گی۔ کلکیریا فاس اور سیمیسیفیوجا میں یہ علامت مشترک ہے کہ حیض کے ایام میں رحم میں اینٹھن، درد اور تشنج ہوتا ہے، لیکن ایک پہچان ایسی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ یہ کہ سیمیسیفیوجا میں جوں جوں خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تکلیف بڑھتی ہے، جبکہ کلکیریا فاس میں خون شروع ہونے سے پہلے دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعد تکلیف دہ تشنجی دورے پڑتے ہیں اور سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب خون جاری ہو جائے تو آرام محسوس ہوتا ہے اور دوران حیض کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کلکیریا فاس کی یہ علامت اسے دوسری دواؤں سے ممتاز کرتی ہے۔ عام طور پر میگنیشیا فاس تشنج کی بہترین دوا سمجھی جاتی ہے اور صرف رحم میں ہی نہیں بلکہ سارے جسم کے تشنج میں کام آ سکتی ہے۔ اگر تشنج کو گرمی پہنچانے سے آرام محسوس ہو تو میگنیشیا فاس دیں، لیکن اگر سردی سے آرام آئے تو بیلاڈونا، ایپس سکیل اور پلسٹیلا بھی اچھی دوائیں ہیں۔ کلکیریا فاس کے تشنج میں بھی گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔ کلکیریا فاس عورتوں کے جنسی اعضاء میں تشنج کی بھی بہترین دوا ہے۔ اگر جنسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہو جائیں جو ایک طبیعی کیفیت کے نتیجہ میں نہیں بلکہ بیماریوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں تو کلکیریا فاس کے علاوہ پلاٹینیا گریشیولا اور اوریگینم بھی کام آ سکتی ہیں۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے رحم باہر آ جائے تو فوراً کلکیریا فاس دینی چاہیے۔ کلکیریا فاس میں عموماً کالے رنگ کے خون کے لوتھڑے آتے ہیں، جبکہ کلکیریا کارب اور فاسفورس میں خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ حیض عموماً وقت سے پہلے جاری ہو جاتا ہے۔ اگر جلدی خون شروع ہو جائے تو وہ سرخ ہوگا، لیکن اگر دیر ہو جائے تو خون سیاہی میل ہوگا۔ بعض دفعہ شروع میں سرخ پھر سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ کلکیریا فاس میں لکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح ہوتا ہے۔ صبح کے وقت علامات شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ نمکین ہو جاتا ہے اور بچہ دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ کلکیریا فاس کا مریض بے ساختہ آہیں بھرنے لگتا ہے، سینہ دکھتا ہے، دم گھٹنے والی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، لیٹنے سے آرام محسوس ہوتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، بائیں پھیپھڑے کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، ہوا لگنے یا خنکی سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً کمر اور گردن میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، سر بوجھل محسوس ہوتا ہے اور اعضاء سن ہو جاتے ہیں،
سردی یا موسم کی تبدیلی سے بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ کھا پی لینے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرمی اور خشک موسم میں بیماری کم ہو جاتی ہے۔ کسی صدمہ کے اثرات سے یادداشت میں فرق پڑتا ہے۔ مریض کہیں اور جانے کی خواہش کرتا ہے تاکہ تکلیف میں کمی ہو۔ کلکیریا فاس میں سر درد بہت شدید ہوتا ہے۔ سر گرم محسوس ہوتا ہے اور بالوں کی جڑوں میں درد ہوتا ہے۔ گلے کے غدود سوج جاتے ہیں اور منہ کھولنے سے درد ہوتا ہے۔ بچے کے دانت نکالنے کے زمانے کی تکلیفوں کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اس میں دانت بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور کیڑا لگنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بچوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ سارا وقت دودھ پینا چاہتے ہیں اور پھر الٹی کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ سخت اجابت کے بعد خون بھی آنے لگتا ہے۔ پھلوں کا جوس پینے سے اسہال جاری ہو جاتے ہیں جو سبزی میل ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت آتا ہے جس کے ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے۔ گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ اگر بوجھ اٹھایا جائے تو کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔